اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری لائف میں جو کہ انسان چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے زندگی میں وہ ہو، اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک اس کی عزت ہو، لوگ اس کی عزت کریں. یہ بھی ایک انسان کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر آپ میزلوز ہائرارکی آف نیڈز اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس میں جو ہے نا سیلف اسٹیم، سیلف ریکگنیشن کا کانسیپٹ وہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے بھی کہ انسان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہر انسان کی جو ہوتی ہیں ان میں فوڈ ہے، شیلٹر ہے اور یہ سب چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کا بھی ذکر کرتا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی سیلف ریکگنیشن ہو، لوگ اس سے محبت کریں. تو یہ بھی ایک انسان کی بنیادی فطرتی جو ہے وہ ضروریات میں سے ہے کہ میری عزت ہو یا لوگ مجھ سے محبت کریں. اب اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے بھی اگین بہت سے لوگ بہت سے آپ کو سولوشن بتائیں گے دنیا میں. بھئی تم یہ والا ڈریس پہن لو، اس طرح کے جو تمہارا جو ہے وہ میک اپ ہونا چاہیے، اس طرح کے تمہارے بات چیت کرنے کا انداز ہونا چاہیے، یہ تمہارا جاب پروفائل ہو، یہاں پہ گھر لے لو تو تمہیں عزت مل جائے گی. اگین میٹیریلسٹک چیزوں میں لوگوں کو گھما دیتے ہیں کہ بھئی اگر عزت چاہیے نا تو ان چیزوں میں تمہیں عزت ملے گی. ایک چیز تو یاد رکھو کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ایک چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمیں اس ایفرٹ میں ہی نہیں پڑھنا، اس ڈائریکشن میں ہی نہیں جانا کہ ہمیں لوگوں سے عزت چاہیے ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں سے عزت چاہیے. آپ کبھی بھی کسی سے زبردستی عزت حاصل نہیں کر سکتے. لیکن ایک کام ضرور ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اس پہ فوکس کرو. وہ کرو گے تو اللہ اس کے نتیجے میں تمہیں یہ بھی دے دے گا. وہ کیا ہے کہ ہمیشہ اپنا ٹارگٹ یہ رکھو کہ تمہاری عزت اللہ کے سامنے بن جائے. اللہ کے نزدیک اگر عزت بن گئی تو سمجھو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں تم کامیاب ہو گئے اور تم عزت والے ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ عزت سے متعلق کہ بھئی عزت والا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں تقوی والا ہے. یعنی ایک طرف آپ سمجھیں کہ کارپوریٹ ورلڈ کا کسی بھی آرگنائزیشن کا سی ای او ہے، ایک طرف کوئی بزنس ورلڈ کا بڑا بزنس ٹائکون ہے، ایک طرف پولیٹکس کی ورلڈ کا کوئی بڑا بیوروکریٹ یا پولیٹیشین ہے، ایک طرف اگر آپ ملٹری ایسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں بہت بڑا کوئی جنرل ہے، اور اگر آپ کسی کنٹری کی بات کریں پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے، سارے بڑے بڑے ڈیزگنیشن لے لیں. اور دوسری طرف ایک غریب ریڑھی والا ہے، کوئی دکان والا ہے، یا کوئی بہت چھوٹی سی جاب کرنے والا ہے، کوئی کسی کمپنی کا گارڈ ہے. چھوٹے ڈیزگنیشنز ہیں ہمارے سٹینڈرڈز کے حساب سے. اللہ نے پورے سٹینڈرڈز کو ہی فلپ کر دیا کہ یہ جو تم نے سٹینڈرڈز بنائے نا کہ تمہارے نزدیک جو ہے وہ کمپنی کے سی ای او تو بڑی عزت رکھتا ہے لیکن گارڈ یا مالی کی کوئی عزت نہیں کرتا. تو اللہ نے یہ ساری کی ساری ہائرارکی کو اس سائڈ پہ کر دیا. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ سب سائڈ پہ کرو. تمہارا جو کرائٹیریا ہے نا وہ اللہ کے نزدیک کرائٹیریا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا. اب اگر وہ شخص ریڑھی لگا کے اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور دوسری طرف کسی ملٹی نیشنل کا سی ای او ہے اور وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ ریڑھی والا اس ملٹی نیشنل کے سی ای او سے زیادہ بہتر ہے. اور ادر وے اراؤنڈ بھی ہے کہ اگر کوئی ریڑھی والا ہے اور وہ اللہ کا نافرمان ہے لیکن یہ کسی کمپنی کا سی ای او ہو کہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو تب یہ اس کمپنی کا سی ای او اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے. تو دنیاوی ڈیزگنیشنز اور ہائرارکیز اللہ کے نزدیک عزت حاصل کرنے کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اللہ نے ایک سٹینڈرڈ کرائٹیریا سب کو دے دیا کہ تم تقوی پہ فوکس کرو. اگر 5 لوگ آئیں گے ان کے تقوی کو دیکھا جائے گا، ان 5 میں سے جس کا تقوی زیادہ بہتر ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا. تو اللہ نے بتا دیا. تو پہلا ٹارگٹ اپنی زندگی میں کلیئر رکھو، لوگوں کے سامنے عزت بنانے کی کوشش کبھی مت کرنا. ہمیشہ اللہ کے سامنے عزت بنانے کی کوشش کرو اور وہ چیزیں دیکھو کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں اور ایکشنز ہیں
جو مجھے اللہ کے نزدیک عزت دلا سکتے ہیں۔ اب عزت ایک چیز ہوگی اور دوسری چیز ہوگی محبت۔ ان دونوں چیزوں کو بڑا پہلے سمجھ لیں۔ اگر آپ کسی شخص کی عزت کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس سے محبت بھی کرتے ہوں، لیکن اگر آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا لازمی جز یہ ہے کہ آپ اس کی عزت بھی کرتے ہوں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کہ بھی میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں اور آپ اس کی عزت نہ کریں، لیکن ایسا عین ممکن ہے کہ آپ کسی سے کہ جی میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن آپ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ عزت کی ایک بات کی پہلے اس آیت میں، اور اس عزت کو حاصل کرنے کا پھر راستہ بھی بتایا کہ اب اللہ کے نزدیک اگر تم نے جانا ہے مقرب بننا ہے تو وہ کیا چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی کے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ میرے بندے کو میرے قریب کر سکے جتنا میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے قریب ہونے کا جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کیا بتایا کہ تم فرائض پہ فوکس کرو تو تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا۔ تو عزت اللہ کے نزدیک ہم نے بنانی ہے، پہلی چیز۔ اب اس سے اگلا درجہ ہم بات کر لیتے ہیں محبت کا، جو میں نے بات کی ابھی، کہ اگر محبت مل گئی تو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی مل جائے گی۔ اب محبت اللہ کی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر بتا دیا ہمیں کہ تمہیں اگر اللہ کی محبت چاہیے نا تو اللہ کی محبت تمہیں یہ میٹیریلسٹک چیزوں سے حاصل نہیں ہونے والی، بلکہ ایک راستہ بتایا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ آپ کی اتباع کرے، یہ آپ کی پیروی کریں۔ اب جب یہ کام کریں گے تو اس کام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یحببکم اللہ ویغفر لذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ آپ کی پیروی کریں گے، آپ کو فالو کریں گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ کی محبت چاہیے تو کیسے ملے گی؟ پیسہ کما کے، گاڑیاں اچھی کر کے، اچھا بزنس، اچھی لکس، اچھا سوشل سرکل؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کو فالو کرنا، ان کی بات کو ماننا، ان کے طریقے پہ چلنا، ان کی لائف کو اگزامپل بنا کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ جب تم یہ کرو گے تو اللہ کی طرف سے گارنٹی کیا ہے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ جب اللہ کی محبت مل گئی تو پھر یہ اب آپ کو سارا پروسیس میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے نا کہ ہم کس طرح سے حاصل کریں۔ اب اللہ کی محبت مل گئی تو محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ، اور ایک اور طریقہ حدیث میں پتہ لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہی حدیث جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ فرائض کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اور پھر میرا بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نوافل کے ذریعے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اب جب اللہ کی محبت مل گئی تو پھر اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا پھر اگلا حصہ کیا ہے؟ پھر وہ ایک خوبصورت حدیث جو اکثر ہم بیان کرتے ہیں، اور وہ جتنی دفعہ بیان کرو اس کا اتنی دفعہ وہی لطف ہوتا ہے اور اتنا ہی اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کو بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ کی محبت مل گئی اور پھر کیا حدیث میں آتا ہے کہ جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور فرشتوں کو جا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر
اللہ کے فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلا پارٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی محبت دنیا والوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اب یہ وہ اینڈ آبجیکٹو ہے جس کے پیچھے ساری انسانیت بھاگ رہی ہے کہ ہمیں محبت مل جائے لوگوں کی، لوگوں کے سامنے عزت بن جائے۔ اور وہ جو پروسیس فالو کر رہے ہیں اور جو ڈائریکشنز فالو کر رہے ہیں، جو راستہ فالو کر رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس اینڈ آبجیکٹو کو اچیو کرنے کا راستہ بھی کیا قرآن میں بتایا۔ میں نے قرآن سے شروع کی بات، 2 آیات آپ کے سامنے رکھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور دوسری آیت کیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ 2 آیات، ان 2 آیات کے اندر ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلے کا حل ہے۔ میزلوز ہائرارکی کے اندر جو چیز اس نے بیسک نیسیسٹیز کی بتائی ہے نا، ان میں سے یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور اللہ ہمیں یہ راستہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ راستہ تم اختیار کرو گے تو اس کے ذریعے سے میں تمہارے لیے تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ اور پھر اسی چیز کا ذکر ہمیں ایک حدیث سے بھی ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی راستہ بتایا کہ کس طریقے سے تمہیں مل سکتا ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ آپ نے سولوشن دیا۔ اب یہاں پر بھی دیکھا جائے تو صحابی نے آ کے صرف یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کی بیسک نیسیسٹیز میں سے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کی عزت کریں، اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ۔ اللہ نے ہماری تخلیق ہی ایسی کی ہے کہ جس کے اندر ہمارے ایموشنز کا یہ ایسپیکٹ ہے۔ ہمارے ایموشنز کی فلفلمنٹ میں سے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں لو چاہیے، کیئر چاہیے، اٹینشن چاہیے، لوگوں کی طرف سے عزت چاہیے ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ آپ نے کہا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے، یعنی دنیا کو فوکس مت بناؤ، دنیا کو مقصد مت بناؤ، دنیا میں ڈوب نہیں جاؤ، دنیا کے پیچھے بھاگو مت، دنیا کی غلامی مت اختیار کرو، اس دنیا کی ریالٹی کو سمجھو اور اس کو سمجھتے ہوئے اس میں مسافر کی طرح زندگی گزارو، کہ یعنی مجھے صرف اتنی دنیا چاہیے جس کو میں یوز کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر کر سکوں۔ وہ اللہ مال کی وسعت کے ساتھ دے تب بھی ٹھیک ہے، اور مال کی کمی کے ساتھ دے تب بھی ٹھیک ہے۔ فوکس نہیں لوز کرنا تم نے کہ میرا فوکس آخرت ہے، تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، کبھی مل گیا ٹھیک ہے الحمدللہ، کبھی نہیں ملا تب بھی الحمدللہ، کیونکہ تمہارا مقصد زندگی اس دنیا کو بہتر بنانا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کیا کرو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔ اور دوسرا عمل کیا ہے، جب تم پہلا عمل کیا ہے کہ جب تم دنیا سے بے رغبت ہوگے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے کہ جب تم جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، یعنی لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پہ بالکل فوکس نہیں کرو۔ میرے دوست کے پاس گاڑی کون سی ہے، میرے دوست کا بزنس کیسا چل رہا ہے، وہ اس کی جاب کے اندر اس کی سیلری کیا ہے، وہ کون سے ہوٹلز میں جا کے، ریسٹورنٹس میں جا کے جو ہے وہ ویکینڈس کے اوپر کھانے کھاتا ہے، وہ کون سے برانڈز پہنتے ہیں، وہ کہاں پہ ویکیشنز کے لیے جا رہے ہیں۔ یو شوڈ ناٹ ہیو اینی کائنڈ آف کنسرن اباؤٹ اٹ۔ تمہارا دوسروں کی چیزوں پہ کوئی فوکس ہی نہیں ہونا چاہیے، تمہیں فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے کہ کیا ہے، بے نیاز ہو جاؤ، اور نہ ہی ان سے کسی چیز کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہو، نہ کوئی طلب ہو، نہ کوئی امید ہو، بس بالکل بے نیاز ہو کے جو ہے وہ تم زندگی گزارو۔ جب تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے تو لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اب بے نیاز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کٹ کے بیٹھ جانا، اکثر لوگ یہ نہ سمجھنا کہ وہ بے نیاز ہونے کا مطلب لوگوں کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ بے نیاز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان رہتے ہو، تم ان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہو، تم ان کے ساتھ ملتے ہو، لیکن تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ بھئی یہ ساری چیزیں اس کے دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اس کو کیا دیا ہے، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، اللہ اس کو برکت دے۔ میرا اپنا فوکس ایک چیز کے اوپر ہے
کہ میں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں دنیا میں اسی مقصد سے زندگی گزاروں گا. تو یہ جب کام کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر بھی تمہاری محبت ڈال دے گا.